السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ منگل ہے 27 جنوری، جب آپ سے ہم مخاطب 3-4 بڑی اہم خبریں ہیں ملکی سیاسی اور غیر سیاسی منظرنامے سے جڑی۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی، کیا انہیں واقعی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، کب کیا گیا، بیماری کیا ہے، ان کے اہل خانہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آج بھی چونکہ ملاقات کا دن تھا تو آج ایک شخص کی ملاقات ہوتے ہوتے کیسے رہ گئی، اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بالخصوص 8 فروری کے آس پاس ایک اہم سیاسی شخصیت کی ملاقات ان سے ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا، اور پھر بسنت آنے سے پہلے ہی بوکاٹا ہو چکا ہے، گانوں کی فہرست بھی آ چکی ہے، اور بسنت کے اوپر جو گڈی پتنگ اڑے گی اس کے اوپر کسی کی تصویر یا کوئی عبارت یا کوئی رنگ مخصوص پارٹیوں کے وہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مدعا میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ وجہ کیا بنی ہے اور لوگ اس کا متبادل کیا سوچیں گے۔ دلچسپ کہانی ہے۔ پھر جو کرکٹ ورلڈ کپ میں سے بائیکاٹ کی کہانی ہے، اس کے اوپر 2 بڑی اہم خبریں میرے پاس ہیں کہ پاکستان کو پیسے کی مد میں کیا نقصان ہوگا اور بھارت کو کیا ملے گا۔ ایک جو مدر آف آل ڈیل ہوئی ہے یورپ کی بھارت کے ساتھ، وہ میرے اگلے ویلاگ کا حصہ، انٹرنیشنل جب ہم ویلاگ کرتے ہیں اس میں ہم ڈسکشن میں لے کے آئیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ آج چونکہ ڈیلا کے باہر عمران خان صاحب کی بہنیں پہنچیں اور ہمارے صحافی دوست ہیں اسد اللہ خان، ان کی یہ خبر تھی کہ خان صاحب کو ایک آنکھ کی ایک مرض لاحق ہوئی ہے۔ وہ ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں آپ سے، لیکن پہلے ذرا یہ سن لیجئے کہ ان کی ہمشیرائیں کیا کہہ رہی ہیں۔ کس نے خبر باہر نکالی؟ ابھی تک تو کسی کو نہیں پتا، نہ پیمز والوں کو پتا کہ ہے، اور جو بھی یہ کر رہے ہیں اور جو یہ پھیلا رہے ہیں، اور اگر ہمیں نہیں ملوا رہے تو دیکھنا اس کے اوپر بڑی سخت مطلب اگر یہ سمجھتے کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جان سنیے بوجھ گا، کے کرتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے، اور عمران خان بالکل صحت مند ہے، ان کی صحت مند آنکھ ہے، میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کوئی تھا۔ مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ جان کے یہ پھیلاتے ہیں، اگر کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے اور اس کا حساب دیں گے۔ یہ بات سنیں، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ خبر کہاں سے؟ مجھے بتائیں یہ خبر آئی کہاں سے؟ اسد اللہ خان نے علیمت خان۔ پتا کون ہے، لیکن مجھے پتا آئی کدھر سے۔ ہمیں تو ایک انسان نہیں ملتا، ہم جیل اگر انتظامیہ کو فون کر کے کچھ پوچھے، کوئی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی قیدی کے رشتہ دار جیل فون کر کے اپنے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری حالات یہ ہیں کہ نہ ہمارے لائر کو جواب ملتا ہے، نہ ہمیں جواب ملتا ہے۔ اگر ان کے لیے جب وہ وکالت نامے سائن کروانے لے کے جاتے ہیں تو لائرز کو باہر بٹھا کے بھیج دیا جاتا ہے جیل میں، ہمیں تو کوئی ٹھیک، یہ محترمہ علیمہ خان اور محترمہ نورین، اور اس سے پہلے عظمیٰ خان صاحبہ، ان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے اسی نوعیت کا، جس میں وہ اس کی تردید کر رہی ہیں۔ اور وہ انہوں نے یہ ضرور کہا تھا، ان کی جو عظمیٰ خان صاحب ہیں، کہ 2 دسمبر کو عمران خان صاحب کو آنکھ میں انفیکشن کا کوئی ذکر نہیں، کیونکہ 2 دسمبر کو ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں ہاں 2-4 ماہ پہلے ان کی آنکھ میں کوئی ہلکا پھلکا مسئلہ تھا، آئی ڈراپس انہیں دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد ہمیں علم نہیں ہے۔ تو جب اہل خانہ مشترکہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ خبر کس نے دی، کس نے فیڈ کی، اور میں آپ کو اب اصل خبر دینے لگا ہوں۔ ایک ان کے ہاں جو پارٹی کے اندر جو گروپس ہیں یا پارٹی کے اندر جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، کیونکہ اسد اللہ خان صاحب کی خبر کے اوپر پی ٹی آئی آفیشل سے لے کے کئی یوٹیوبرز نے سنسنی خیز ویلاگز کر دیے تھے۔ تو میرے جو مصدقہ ذرائع ہیں، میں آپ کو ایک میسج پڑھ کے سناتا ہوں جو ان 3 میں سے کسی ایک شخصیت کا یہ میسج ہے۔ اس میں جب ان سے پوچھا گیا خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، تو ان کا میسج کوٹ اینڈ کوٹ جو میرے پاس ثبوت پڑا ہوا ہے، ناٹ ٹرو، عمران خیز آئی انفیکشن بٹ ناٹ ٹو دس ایکسٹینٹ، یعنی اس حد تک نہیں تھا جو ان کو معاملہ ہوا۔ پلیز اسٹاپ گیونگ ویکنیس آف خان آن یور پلیٹ فارم۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی جماعت کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں، ان کے نام پیغام ہے کہ پلیز اسٹاپ گیونگ ویکنیس آف خان آن یور پلیٹ فارم، اٹر نان سینس کا لفظ اس میں لکھا گیا، اور آج وربلی بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جواب دیا گیا۔ اب کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اسد ایک معتبر صحافی ہیں، ذمہ دار صحافی ہیں۔ ان کو خبر ملی کہ خان صاحب کی دائیں آنکھ میں CRVO ہو چکا ہے، ایک بیماری ہے جسے سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کہتے ہیں، یعنی جو مین وین ہوتی ہے ریٹینا کے اندر، رائٹ آنکھ کے اندر، اس میں جو بلڈ کی سپلائی ہوتی ہے وہ بلاک ہو سکتی ہے، یا اس میں جو مادہ ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انفیکشن کا خدشہ ہوتا ہے۔ سنجیدہ ہو جائے تو ظاہری بات ہے بینائی بھی ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو انہوں نے خبر یہ دی کہ یہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور ان کو 16، 19 اور 21 جنوری کو ڈاکٹرز جو ہیں پیمز کے وہ وزٹ کر چکے ہیں، اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب مزید ان کا علاج ہاسپٹل میں ہوگا، یہاں نہیں ہو سکتا۔ یہ اسد اللہ کی خبر تھی۔
وہ کہ اپنی خبر میں وہ احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو غیر مصدق ہیں اس کو میں کراس چیک کر رہا ہوں۔ آج میری اسد اللہ سے بات بھی ہوئی۔ اسد اللہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ڈاکٹر عارف ہیں ان سے گفتگو کی ہے، تو ڈاکٹر عارف صاحب نہ تردید کر رہے تھے اور نہ تصدیق کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی لکھ کے اپنے سوال بھیجے، تو میں نے لکھ کے سوال بھیج دی ہیں۔ تاحال انہوں نے اس پہ کوئی تبصرہ یا کوئی تردید نہیں کی، ڈاکٹر عارف جو پمس کے ہیں جن کا نام اسد لے رہے تھے۔ جیل انتظامیہ سے بھی کچھ لوگوں نے سوال جواب ایسے بھیجے ہیں، وہاں سے بھی جواب نہیں آیا، لیکن بات تو وہاں ختم ہو جاتی ہے جب اہل خانہ اس طرح سے تردید کریں۔ یہ محترمہ جو نورین نیازی صاحب ہیں، ان کا اس سلسلے میں بڑا اہم جملہ ہے کہ یہ خبر کس نے دی اور کیسے دی، کیوں دی، اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ۔ اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا باعث تشویش ہے، ہم پٹیشن دائر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دو اور لوگوں نے بھی بات کی جن کے علم میں وی لاگ کے ذریعے خبر آئی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ میرا اس میں ذاتی تھیسس یہ ہے کہ آپ سے بار بار میں نے عرض کی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اسٹیچر کے ایک سیاستدان کے ساتھ کچھ صحت کا مسئلہ ہو اور حکومت وقت یا انتظامیہ اس سے لا علم رہی یا اس کو کیجولی ٹریٹ کرے، بیکاز اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں یا جو اس کی ریپرکشنز ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ تو میرا تو استدلال ہمیشہ سے رہا ہے کہ دے کانٹ ڈیمیج، لیکن جیسے ایسی کوئی خبر آتی ہے تو اس کے اوپر ایک سنسنی ضرور پھیلا دی جاتی ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے، اہل خانہ کو ایکسیس ہونی چاہیے، وہ ملیں، پوچھیں ان کا حال احوال۔ آج بھی بیرسٹر گوہر کی تقریباً انٹری ہو چکی تھی، لیکن ملاقات کی اجازت نہیں ملی کہ وقت ختم ہو گیا۔ ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ حال احوال پوچھ سکیں، تسلی کر سکیں، تشفی کر سکیں، بالکل ہونی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں اس خبر کی جانب جو میں نے آپ کے لیے روکی تھی، کہ میرا خیال نہیں بلکہ میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ اگر ملاقات ہوئی آنے والے چند دنوں میں تو وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کی اہم ترین جو شخصیت ہیں ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ طے یہ ہو رہا ہے، اطلاعات جو میرے پاس ہیں، کہ کیا وہ ملاقات 8 فروری سے پہلے کروانی ہے یا 8 فروری کے بعد کروانی ہے۔ اس خبر کو میں یہاں روک رہا ہوں اور آگے ہم آ جاتے ہیں جو مدعا ہے آپ کا بسنت کا، کیونکہ وہ بڑا دلچسپ ہے۔ میں صبح سے اور کل سے اس کو دیکھ رہا تھا اس معاملے کو، اور بڑی یعنی کیا میں کہوں، یعنی حامد میر صاحب نے اور عاصمہ شیرازی صاحبہ نے ٹویٹ کر رکھے ہیں۔ حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب ایک طرف بسنت منا رہی ہے، دوسری طرف پتنگ کی ساخت پر کئی طرح کی پابندیاں لگا رہی ہے، کیونکہ لاہور میں خاص تصویر والی پتنگ کی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ اس تصویر والی پتنگ کے فضا میں ابھرنے سے کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ حکم جاری ہوا۔ حکم کیا جاری ہونا؟ وہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے کہ پتنگ ایسی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو حامد میر صاحب کو لگتا ہے کہ وہ تصویر والی پتنگ کہیں اوپر چڑھ گئی تو کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ کہتی ہیں بسنت تو ہوگی مگر نقدہ کوکا نہ ہوگا، سمجھ نہیں آ رہا نقد کوکے میں کیا فواشی ہے۔ یہ بسنت کے اوپر انہوں نے تبصرہ کیا۔ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا بسنت کے حوالے سے، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ممکنہ اشتعال انگیزی کو روکنے کے لیے پتنگوں پر مذہبی، سیاسی اور قومی نوعیت کی علامتوں کے استعمال پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ 6 سے 8 فروری تک 3 دن لاہور میں بسنت کی اجازت ملی۔ ڈور کیسی ہوگی، پتنگ کا سائز کیا ہوگا، کون سے علاقے ڈیڈیکیٹ کیے گئے، یہ خبر آپ دیکھ چکے، سن بھی چکے، سمجھ بھی چکے۔ خوش آئند ہے کہ بسنت آ رہی ہے، بالخصوص 25 سال بعد اس کی اجازت مل رہی ہے، لیکن اب جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں تو پابندیاں دلچسپ نوعیت کی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور صوبے میں 30 دن کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں جو نیا مراسلہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض شرپسند عناصر بسنت کے تہوار کو سبوتاژ کرنے کے لیے پتنگوں پر مقدس صحیفوں، مذہبی مقامات، معروف شخصیات کی تصاویر، مختلف ممالک کے پرچم یا سیاسی جماعتوں کے جھنڈے بنا کر حساسیت پیدا کرنے اور عوامی نظم و ضبط کو متاثر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ آصف محمود بٹ صاحب ہیں لاہور کے، ان کی خبر ہے، جنگ میں اس طرح چھپی ہوئی جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بہرحال تو ایسی جو پتنگیں ہیں جن پر علامت ہوگی، کوئی مذہبی، سیاسی یا قومی نوعیت کی تصویر یا نقش موجود ہوگا، اس کی تیاری، خرید و فروخت، ذخیرہ، نقل و حمل اور استعمال بھر پر صوبے بھر میں پابندی لگا دی گئی۔ سیکرٹری داخلہ کی نوٹیفیکیشن ہے۔ اچھا میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں نوٹیفیکیشن میں کیا کوئی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا نا کہ جی خدشہ کیا ہے، خدشہ سادہ سا ہے کہ عمران خان کی تصویر نہ ہو۔ سادہ سی بات ہے، بی بی سی نے جس پہ خبر چھاپی ہے ان کی لیڈ سٹوری میں جو پتنگ ہے اس کے اوپر خان کی تصویر اوپر لکھا ہوا 804۔ تو میں دیکھ رہا تھا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، پی ٹی اے کا جھنڈا نہیں ہو سکتا، نون لیگ کا نہیں ہو سکتا، خان کی تصویر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، لیٹ سے نہیں ہو سکتی۔ اس سے ہوگا کیا؟ مطلب وہ حامد میر والی بات ٹھیک ہے کہ کیا ہارٹ اٹیک کیوں ہو جائے گا آپ کو کسی کی تصویر لگی ہو؟ اگر کسی نے کوئی اس کے کچھ لکھ دیا ہے، بھائی مقدس یا مذہبی چیزیں تو کبھی کسی نے پتنگ پہ نہیں لکھی تھی، ساری زندگی ہم نے بھی بسنت میں پتنگیں اڑائی ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی صحیفہ یا مقدس شے جو ہے وہ پتنگ پہ کسی نے لکھی ہو۔
دلچسپ رنگ ہوتے تھے، دلچسپ سمبلز ہوتے تھے، دلچسپ نعرے ہوتے تھے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ جس سے کوئی مسئلہ ہو جائے۔ پتنگ کے اوپر کوئی رنگ یا کوئی تصویر چھپنے سے ہوگا کیا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، اگر آپ کو سمجھ آ رہی تو مجھے بتا دیں۔ اور یہ تو ایک طرف آپ یعنی پی ٹی آئی کے خان صاحب کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پارٹی تو ختم ہو چکی، پنجاب میں تو اس کی جڑیں ختم ہو چکی ہیں، تو دوسرے پتنگ پہ تصویر یا نام آنے سے پرابلم ہو رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا نوٹیفیکیشن یہ آگے پیچھے کہ اگر کسی کاریگر نے یہ طے کر لیا کہ اچھا جی پتنگ کے اوپر جھنڈا بھی نہ ہو، تصویر بھی نہ ہو اور سمپل 804 لکھا ہو، تو میں نے پڑھا کہ وہ اسکرپٹ کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے، احتیاط کیجئے، یعنی اسکرپٹ کا لفظ بھی لکھا ہو، لیکن اب پھر لاہور بھر میں اڑنے والی جو گڈی ہوگی، پتنگ ہوگی، وہ کیا سب کی مانیٹرنگ کیسے ہوگی؟ کیسے ممکن بنایا جائے گا؟ یہ پابندی لگا کے آپ نے پتہ کیا کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو ذہن ہے نا، پہلے پاکستان جگاڑ میں تو آپ کو پتہ درجہ 1 میں فال کرتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چل گیا اچھا تصویر بھی نہیں لگ سکتی، جھنڈا بھی نہیں لگ سکتا، اسکرپٹ بھی نہیں لکھا جا سکتا، 804 بھی نہیں لکھا جا سکتا، تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ کوئی نہ کوئی متبادل جگاڑ پیدا کر لیں گے، اور اس دن لوگوں نے جان بوجھ کے حرکت کرنی ہے کہ شناخت چھپا کے ایسی ویڈیو یا ایسی تصویر جاری کریں گے کہ دیکھو سیدھا حل ہے کٹے۔ اس سے بہتر تھا پابندی نہ لگاتے، تاکہ جس نے 804 لکھنا لکھ لے، جس نے نواز شریف صاحب کی تصویر لینے وہ لگا لے، وہ کھلا چھوڑ دیتے۔ یہ آپ نے سینسٹائز کر دیا، اسی لیے وہ آن علی کھوسا نے لکھا ہے اپنے ٹویٹر کے اوپر کہ بسنت آنے سے پہلے آپ نے بو کٹا کروا لیا، اور وہ بھی آپ نے کروایا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ گانوں کی جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ 132 گانے ہیں جن کی فہرست میرے پاس یہ ساری پڑی ہوئی ہے نوٹیفیکیشن میں کہ یہ ان پہ پابندی لگی۔ واقعی ایسے لچر اور فحش گانے ہیں جو تھیٹر اور سٹیج کے نام پر پاکستان میں گائے گئے اور فلمائے بھی گئے، ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ تھیٹر کا تو ویسے ہی بڑا غرق ہوا پڑا ہے، لیکن اس میں 128ویں نمبر پر وہ گانا آتا ہے مشہور زمانہ جو نک دا کوکا ہے، 128ویں نمبر پر نک دا کوکا۔ 126 پہ آتا ہے گلیاں گلیاں حسن دیاں، 127 پہ آتا ہے کر شکر خدا دا تیرے اتے مر گئی وے، 128 پہ آتا ہے نک دا کوکا، 130 پہ آتا ہے مزہ آوے گا جفیاں پاندہ۔ اس طرح کے عجیب و غریب یہ گانے ہیں جن کی ڈیٹیل ہے۔ تو وہ ایک صارف نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ بسنت کے موقع پر ممنوع گانوں کی فہرست جاری۔ اس کے اوپر محترمہ عظمہ زاہد بخاری وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، ان کا بیان ہے، وہ کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا نوٹیفیکیشن میں بسنت کہاں لکھا ہے، یہ اسٹیج پر پرفارم کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیا ان گانوں شاعری کو پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کو سننا اور پرفارم کرنا کہاں ممکن ہے؟ اور یہ گانے موسیقی اور گانوں کے نام پر دھبا ہیں، ان کو گانا اور شاعری کہا جا سکتا ہے؟ سوال انہوں نے اٹھایا۔ یہ سوال جینون ہے، اور انہوں نے وضاحت کی بھئی یہ گانے جو ہیں یہ اسٹیج پر یا فلم پہ جو تھیٹر ہوتا ہے وہاں پہ منع کیے گئے ہیں، بسنت کے اوپر اس کا اطلاق شاید کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہوتا۔ مجھے جو ان کے نوٹیفیکیشن سمجھ آئی ہے، لیکن چونکہ ان قانون پر پابندی لگ گئی ہوئی ہے اور رکشے اور چنگچی جب چلا رہے ہوتے ہیں لوگ اور کوئی ایسا گانا لاؤڈ آواز میں سنے تو پرچہ بھی ہو جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ بھی ایک علامت ہی ہوگی۔ یہ انہوں نے اپنا ایک ویلاگ بھی کیا وزیر اطلاعات نے، اور انہوں نے فرمایا کہ بسنت منائیں لیکن ذمہ داری سے، احتیاط کے ساتھ، خوبصورت رنگوں کے ساتھ۔ ممنوع گانے کے اوپر انہوں نے جو بات کی، انہوں نے بسنت کا ذکر کیا کہ اس کا تعلق نہیں ہے۔ میرا استدلال بڑا سادہ سا ہے، جب آپ اتنی نیٹی گریٹی کے ساتھ، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اے بھی منع ہے، اے بھی منع ہے، پر ٹھیک ہے مانجا نہیں لگے گا، ختم، پتنگ کا سائز اتنا ہونا چاہیے، ختم، ان علاقوں میں منائی جائے گی، بہترین، شاندار بات، موٹر سائیکل والے وہ سٹک لگوائیں تاکہ ڈور نہ پھیرے، بہترین، بہترین ہو گیا۔ تو جب آپ اتنا سینسٹائز ہو جاتے ہیں تو دراصل آپ اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، دراصل آپ کسی کی مقبولیت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، دراصل آپ ایسے اقدامات اٹھا کر لوگوں کے دلوں میں عجیب و غریب جگاڑ بندی اور جگاڑ پیدا کرنے کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، امن و امان رہے، ڈور دھاتی نہ ہو، یہ کافی ہے۔ اس سے زیادہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، سمپل انف۔ اچھا میں اب آپ کو جانے سے پہلے کرکٹ کی بات بھی کر لوں کیونکہ وہ بھی موضوع ہے۔ کرکٹ کا ہم نے چیک کیا کیونکہ جمعہ یا پیر کو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ورلڈ کپ کھیلنا ہے، ہم نے یہ نہیں کھیلنا پاکستان نے۔ اس حوالے سے میں 2-4 ویلاگ کر چکا ہوں ان ڈیٹیل، بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نہیں کھڑا ہونا، لیکن جو ڈیٹیلز ہم نے اکٹھی کی ہیں وہ یہ ہیں کہ 2023 میں ریونیو کی جب تقسیم ہوئی، کیونکہ آئی سی سی کسی بھی ایونٹ کے بعد ریونیو دیتا ہے ان تمام ممالک کو جو کرکٹ کھیلتے ہیں، ورلڈ کپ میں حصہ لیتے ہیں یا ممبر ہوتے ہیں آئی سی سی کے، وہاں سے فنڈز آتے ہیں، پی سی بی وہاں سے چلتا ہے، ٹیم کے دورے وہاں سے مینیج ہوتے ہیں۔
تو 2023 میں جو ریونیو کی تقسیم کے وقت آئی سی سی نے $60 کروڑ کی آمدنی کی تھی، $60 کروڑ۔ 2024 سے 27 تک کا جو فیصلہ ہوا تھا اس میں آمدنی کا 38% انڈین کرکٹ بورڈ کو دیا جانا تھا، 38% انڈین کرکٹ بورڈ کو ملنا تھا۔ یہ ان کی ہیجمنی کا ثبوت ہے۔ اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو ریونیو کا 7%، جبکہ آسٹریلیا کو 6% ملے گا۔ پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے اور اسے $45 لاکھ ملیں گے سالانہ، اس حساب سے چوتھے نمبر پہ آنے کے بعد۔ اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا ہے، اصل سوال یہ ہے، تو آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ ہو یا ٹیسٹ چیمپئن شپ، اس سے باہر بھی اسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے نقصانات ہیں۔ اور اگر نہیں کھیلتا تو اس کا براہ راست اثر آئی سی سی کی آمدنی پر بھی پڑے گا۔ گزشتہ 20 برسوں کے دوران انڈیا اور پاکستان کے مابین جو میچز ہوئے، اس میں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، $1 ارب سے زائد کی آمدنی ہوئی، $1 ارب کی۔ اس وقت جو ٹورنامنٹ ہونا ہے جس میں پاکستان کا میچ سری لنکا میں گروپ میچز میں اور بھارت کے ساتھ ایک میچ ہے، اس میچ کے لیے $4800 میں فروخت ہوئے ہیں ایئر ٹائم اور اشتہارات۔ $48,000 معاف کیجیے گا، یہ اس کے فروخت ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ 4800 ملینز ہوں گے جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ $4800 چونگا ہے تو یہ یا پھر پر گھنٹہ ہوگا، تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں لکھا ضرور تھا لیکن اس میں غلطی ہوئی مجھ سے۔ یہ اس کی وجہ سے پاکستان نہ صرف آنے والے ایونٹس میں سے اسے باہر کیا جا سکتا ہے، یا اور بلکہ جو آمدنی ہوگی اس سے محروم ہو سکتا ہے۔ آپشن پھر کیا زیر غور ہے؟ ایک آپشن زیر غور یہ ہے کہ بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلا جائے۔ دوسری آپشن یہ زیر غور ہے کہ پاکستان اگر کوالیفائی کرتا ہے اور اگر بھارت میں سیمی فائنل اور فائنل ہے تو وہ کہا جائے کہ پھر ہمیں بھی ہائیبرڈ ماڈل کے ذریعے کہیں اور یہ کھیلنا ہے، یا بھارت اگر نہ مانے تو ٹورنامنٹ چھوڑ کے آ جایا جائے۔ مکمل بائیکاٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، یہ میری اطلاع ہے۔ مجھے ابھی فی الحال کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ پھر ہم نے بات کرنی ہے وہ جو مدر آف آل ڈیل ہو رہی ہے کہ امریکہ سے جب سبکی ہوئی تو بھارت نے پیرالل یو اے کے بعد اب یورپی یونین کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ السلام علیکم۔